رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید بارک علی محمد وعلی آل محمد کما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دے 27ویں پارے چوں سورہ الحدید دی تیسرے رکوع دی دو آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ دے اندر جڑا مضمون بیان فرمایا وہ پورے قرآن دے اندر جگہ جگہ پھیلیا، اور رسول کریم علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات دے اندر اس سے بہت زور دیتا۔ اور دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے جنہوں بھی دانش اور عقل بخشی ہے وہ سارے لوگ اس نقطے سے متفق ہیں کہ انسان دے کو اصل سرمایہ اور خزانہ وقت ہے۔ وقت کی قدر پہچاننا دین دی روح ہے۔ وقت ایک ایسی سواری ہے، باغ ٹوٹیا، یہ باغاں ٹوٹیاں ساڈے بسوں باہر ہے، کوئی آدمی انہوں روک نہیں سکتا۔ اس طرح تیز دوڑا جا رہا سانوں لے کے، اسی ہزار جتن کریے اور سارے جہان دی دولت خرچ کریے نا کہ وہ لمحہ اتنے رک جائے، نہیں رکتا۔ اٹھتا ہے راہ وار عمر مثل اسپہ تیز، جویں تیز کوڑا دوڑتا اس طرح عمر دا کوڑا دوڑا جا رہا ہے۔ اس دن تو ہی دوڑن لگ پیا جس دن اسی دنیا چاہے دن رات کٹی دے جا رہا ہے، عمر کٹتی جاتی ہے، اور عمر کوئی غیر محدود نہیں، بل اللہ تعالیٰ نے لا منتہا زمانے لی سانوں بھیجا اور نپی تلی ٹائم پہلاں تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرتا بے انے دنوں لیے اس دنیا چاہیا، وہ دن ہن وڑھدے نہیں کٹتے جاندے۔ اٹھتا ہے راہ بار عمر مثل اسپہ تیز، مہمیز کس کو کہتے ہیں اور تازیانہ کیا، نہ اینوں کوڑے دی لوڑ ہے نہ اینوں اڈی مارن دی لوڑ ہے، یہ اپنے آپ ہی دوڑا جاندہ۔ اس تو قرآن پاک دا رسول کریم علیہ السلام دا اور سارے داناواں دا کہنے بھی پلے مانس وقت برباد نہ کر، جو کماؤنا ہی نہ کما لا، ہتھوں جانا نکل، اے بہار سدا نہیں رہنی، یہ جڑا باغ پھلیا تینوں زندگی نظر آਉਂدا ہے کمڑا جانا ہے، بوٹے سک جانے ہیں۔ اللہ پاک نے مثال دیتی بھی تسی روز ویندے جے بھی جنگل اجاڑ ہوندی ہے اتنے کوئی شے نہیں ہوندی، سڑیا سکا گرمیاں دے دن پھر بارش اتردی ہے، اس بارش نال اللہ پاک فرماوندا ہے انے پودے نکل آؤندے، انے پھل کھڑ جاندے، بے آدمی حیران ہی رہ جاندا، وہ ویران جنگل جڑا ہے گلستان بن گیا۔ ثم یہی جو فترا مصفرن، تھوڑے ہی دن گزردے تو پھر اتوں دی گزرنا تے وہ پھر زرد ہو جاندے، کمڑا جاندے، سکنا شروع ہو جاندے۔ ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو کے ادھر ادھر بکھر جاندے پودے۔ اتنا ہی تیری عمر ہے، یہ سدا نہیں رہنی، نہ یہ پودا سدا سرسبز رہنا، سک جانا۔ جے پھل پتے تینوں نظر آؤندے نا تم اس غلطی چاں بھی اتنا ہی یہ سلسلہ چلتا رہنا تو نہیں۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا ذرا سا چہچہایا اڑ گیا۔ کتنے اڑ گئے؟
آدم علیہ السلام تو لے کے اڑ جان۔ رمضان المبارک آخر تے آ گیا، اسی جمعۃ الوداع ادا کر رہے ہیں، 2 دن بعد رخصت ہو جانا۔ پھر کوئی خوش نصیب بندہ ہے جنہیں اگلے سال رمضان نو پاؤنا، ورنہ اسی اپنے ساتھیاں جو ویکھدے ہیں کئی اس مہینے دے آؤندے آؤندے پہلا چلے گئے نہیں رہے۔ اس تو دانائی اور عقل مندی یہ ہے بے آدمی نو جڑا وقت اللہ تعالیٰ دیندا نا اینوں کار آمد بناوے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام بار بار آندے سی کہ لوگو اس دنیا دے اندر بالکل کن فی دنیا کرنا کاری، دنیا چ وسو تے سمجھ کے وسو بھی اس وطن نہیں تہاڈا پردیسی، وطن ہو رہا پیچھے جتوں تسی آئے مڑ کے انہوں چلے جانا، یہ وطن نہیں یہ پردیس۔ او کرنا کا عابر السبیل، بلکہ فرمایا پردیسی بھی جا کے سال 2 سال اتنے کوئی گھر در بنا لیندا، تم یہ بھی نہ اپنے آپ نو سمجھ تو عابر السبیل سمجھ کے راہ پیا مسافر تریا جانا، پینڈا مکدا جانا رستے سے چل رہا۔ اس تو جنہوں نے سنیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اثر ہویا بھی پھر امام بخاری فرماؤں دے آپ کہیں دے اذا امسیتا فلا تنتظر الصبح، حضور دی اس گل میں اتنا پلے بنیا بجے شام ہو جائے تو پائی سویر دی اڑیک نہ رکھی، کوئی نیکی دا کم سویر چ نہ چھڑ سویر چڑھو گا، سویر دا کوئی پتہ نہیں۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تے شام ہو صبح ہوئے نہ تے شام نہ اڑی۔ وَخُذْ لِصِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، جے تندرستی رب دیتی نا کر لا کچھ، بیماری آ جائے ساری نیکیاں شاید پھر نہ ہو سکن، تے جے زندگی ملی ہے تے کچھ ہے ہاتھ مار لا، ہمت کر لا، پچھتاویں گا۔ مگر میرا تہاڈا عام انساناں دا حال ہی ہے، قرآن شکایت نہ پڑھیا گلا کردا وے مت ماری گئی انساناں دی، جڑے سودا کر لگیا چوانی دا بھی حساب کردے ہیں بھی یار خسارہ نہ ہوئے نفع ہونا چاہیے، وہ زندگی نو کیویں بے دردی نہ برباد کر دے جڑی مڑ کے ملنی ہی نہیں، جدا پھر کوئی حل نہیں، برباد ہو گئی چینی نہیں بھی ایک جاندی رہی وبال بن کے گلے دا توق بن جانی ہے کہ چل جہنم پہنچ، کیوں خدا دی مرضی کے مطابق جوانی لیے دکاناں ویندا پھردا بے بچت ہو جائے نفع ہو جائے، مگر عمر دے بارے چ کنا لا پڑا، اے تجارت جڑی ایک ہی واری ہے مڑ کے نہیں ہونی، یا نفع کما کے چلا گیا یا برباد ہو گیا، یہ بارے کنا انسان غافل ہے تے کنا نادان۔ بالکل جی پنجابی زبان چلا دے بندے نے کیا حال میرا تہاڈا ہوئی، اک وڈ کے امباں نو امب وڈ کے اکاں نو واڑ دینا، پچھو تاویں گا وقت بہانے ہن۔ امب قیمتی بوٹا چاہیے دے نا بھی وہ دوالے واڑ کرے تو دی حفاظت کرے، تو کوئی امب کٹھے تمباں دا پھلدار بوٹا وڈ کے اکاں دی راکھی کرے، اک بیکار پودا، امب وڈ کے اکاں نو واڑ دینا، پچھو تاویں گا وقت بہانے ہن، جدوں وقت آیا پھر روویں گا کی کردا رہا۔ عمر تے تھوڑی جی سی 50-60 سال، یہ بھی جے اللہ کسے نوں دے، ورنہ حال تے ہی ہے پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرتن غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے، جوانی بھی نہیں رب نے چڑھ دیتی چلے گئے۔ اس تو کون جاندا بھائی بہار بھی ویکھنی ہے کہ نہیں، مگر جڑا ایم کے کردا بے امب وڈ وڈ کے اکاں نوں واڑ دیندا، جڑی چیز سنبھالنی سی نیک اعمال حلال کمائی خلق خدا نہ نیک سلوک کو نہیں کر، بدماشیاں اور بدکاریاں لگا ظالم آدمی۔ عمر نو اس طرح بے دردی نہ ضائع کر رہا، یہ وہ چیز ہے جنہوں اردو محاورے سے کیا جاتا کہ گوہر لٹانا کنکریوں پر مہر، یعنی موتی برباد کری جانے تے روڑ سنبھال کے رکھنے، روڑ کہڑے کام آ۔ اللہ نے انہوں روڑاں کا بھی ذکر کرتا ہے شاید دے شروع چی بھی یہ دنیا کی ہے، چھوٹے ہوندے جے تسی بالکل سٹیج بائی سٹیج بیان کرتا ہوندا ایڈا ہی ہر اکرام اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، سن لو دنیا دی زندگی اور کی ہے، پہ چھوٹے ہوندے جے کھیل دے، کوئی پتہ نہیں یہ کم ٹھیک نہیں، نکے نکے ندان کھیل رہا ہے واللہ، یہ تو ذرا آگے جانا پھر کوئی دلچسپیاں پیدا ہو جاتی، گانے سننا دوسرے کتے جا کے اور تماشیاں لگ جائیں، لاہ تینوں اپنی طرف مائل کرنی وزینت، اور جوانی آئی بھائی پھر سادہ کپڑے پہننے بھول گیا، جدوں آن جوانی دی مچھ پھٹی جانی سچیاں جاکٹاں پاؤن لگا، پھر دکاناں دے جاندہ سچی جیکٹ دیو انہوں اس طرح سونے دے لگے ہونے چاہیے بیڑے،
جدوں آن جوانی دی مچھ پٹی تے جانی سچیاں جاکٹاں پاؤن لگا، اللہ فرماؤندا پھر وہ کھیل تماشے تو لنگنا مڑ کے زینت ہو جانا، وال اتنا سوارنے، کپڑے یہو جے پہننے، پھر یہ تیرا دور ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ذرا اور تکڑا ہویا پھر آپس فخر اور غرور ہے، آ میرے نال مقابلہ کر لا، ماڑا ویکھ کے کسے غریب تائیں ہاتھ پکڑ کے ڈانگ ڈراؤن لگا، پھر یہ وقت آ جاتا۔ اور آخر فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جیوں جیوں بڑھاپے والوں جاندے جے دواں شیاں دی ہرس ودی جاندی ہے، پیسہ بہت کٹھا کرنا، اولاد بہت زیادہ ہوئے، ترقی کر دے۔ اللہ پاک فرماؤندا یہو تندے نا جنہاں لگے رہندے جے، جس کم لی آیا سی وہ کم نہیں کیتا، نہ مینوں راضی کیتا، نہ خلق خدا نہ کوئی نیک سلوک کیتا، جد نہ ہو سکیا انہوں چونڈیاں وڈیاں دکھ دے۔ جدوں مریا ساری خلقت پناہ منگدی سی، کنجر دفعہ کسے نے تیرے تے آنسو بھی بہایا، ساری غریباں دی خبر نہیں لاسی، تیرے کو جنہ آیا تو خون چوسیا۔ اور نوبت اتھوں تک پہنچی، بہانہ انتظامیہ دے ساتھی نے آکھیا بھائی مسجد اپنی تسی انتظام کرو عید دا، عید اتنے نہ پڑھو جویں کھلے گراؤنڈ پر، حالات خراب ہو چکے، ساڈے بسوں گل باہر آویں کوئی آوے بم مارے، اسی کی کر سکیں؟ مسلمانوں دے ملک سے ساڑیاں کرتوتاں تک نوبت یہ پہنچی بھئی یہاں پولیس دی حفاظت اسی نمازاں پڑھیے تے یہاں ہن مسجداں بند ہو کے عید پڑھیے، حالانکہ سنت رسول کریم علیہ السلام تے بھی عید دی نماز کھلے میدان پڑھی جائے، مگر کتھوں تک نوبت پہنچا؟ کسے نوں یہ یاد نہیں بے دنیا چھڈ جانی ہے، تو بم مار کے چلیا، کنے بے گناہ مر جانے، کنے بچے یتیم ہو جانے ہیں، کنیاں عورتاں بیوہ ہو جڑیاں، تو کیڑا دین لئی پھردا، کیڑا اسلام ہے جڑا تو پھیلاوندا پھردا، کیوں یہو جہے دھندے کر دی؟ اللہ فرمایا انہاں کماں تو لگا رہنا تے کم اُداں ہی ہوندا پھر، جویں بہار دے زمانے جنگل لہ لہا اٹھدا، چند دن بعد اتنے ٹکڑے ترے پھردے انہاں پہنچ جان، کچھ نہیں رہ جانا، تیرا بھی ادھا ہی ہونا ہے، تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، سبز نوں آندے نا پنجابی ہرے نہیں رہنے رخ، تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، چڑھے پھل پتر شاخاں سک گئیاں، پرلوں چال شطرنج ہدایت اللہ، بازی برد ہوئی گوٹا مک گئی، گوٹا مک جانیاں عمر دیاں، روندے رہ جانا، بازی ہار کے چلے جانا، کچھ کام کرو جس نال اللہ اور دا رسول راضی ہوئے، مرن تو بعد کو راحت ملے، پچھوں بھی خلق خدا نیک یاد کرے، وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ یہ ہو جائے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے مریا زمانہ ہو چکا، شاید قبراں چ انہاں دی ہڈیاں بھی نہیں رہیاں، مگر پائی انہاں دا نام ممبراں تے بھی بولیا جاندا ہے، محراباں جی پکارا جانا، اور مرن تو بعد بھی زندہ ہے، مرے نہیں۔ ارے کو جڑے جیندے مرے انہوں نے اگر کوئی سلام بھی کردا تو سلام کرنے والے جان دے، بے اس کنجر دے ڈر تو کرنے، ورنہ دل تو لعنت کر۔ یہو جہ اقتدار یہو جہ حکومتاں دا کی فائدہ؟ راج کرو دل تے کرو، او نیک کام کرو جنہ دلوں دنیا منے کہ واقعی خدا دا نیک بندہ، مرن تو بعد بھی لوگ رون بھی یار بڑا آدمی۔ رقہ شہر ہے مسلمانوں دی حکومت ہے، حکومت بھی بڑی بڑی، اے 57-58 جڑے ہن بنے سارے ایک دے جھنڈے چلے، اور خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی نال زبیدہ اللہ تے رحمت فرمائے نہر بنائی، نہر زبیدہ، اج تک وہ مکے نوں فائدہ دیندی رہی۔ تو زبیدہ نال اپنے حکومت دے دورے تے رقہ شہر تے ٹھہریا، ایک دن محل دے اتنے کھڑے تے سویر ویلے ہی ویکھیا بھی دنیا نکلی تری جاندی، بازار بند، مرد عورتاں دوڑے جاندے شہروں باہر۔ ملازم نوں بھیج کے پوچھیا بھی گل کی ہے؟ انہاں آکھیا بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک اس شہر سے آ رہے، بہت بڑے عالم محدث مفسر فقیہ عبداللہ آ رہے، تاج لوگ وہ استقبال لی جا رہے۔ تے زبیدہ نے اس ہارون نوں کیا کہ ہارون حکومت تیری نہیں، حکومت عبداللہ بن مبارک، میں اسی جاننے ہیں کہ ساڈے استقبالی جڑے آؤندے پولیس وال کے لے آؤندی، یہ ممبر انہوں نے گھیر کے لے آؤندے، انہاں چوں کسے نوں تیرنا پیار نہیں ہوندا، مگر عبداللہ دا ہے کسے تے رو کی ڈر ہے اتوں کہ ساری دنیا وہ استقبال نوں جاندی ہے، صرف اس پاروں بھی اللہ دے دین دا ہے۔ یہ اصل حکومت ہے جڑی اللہ آندا اینوں حاصل کرو بھی تسی مر جاؤ تاں دنیا یاد کرے کہ وہ بڑی شان والا سی، بڑے مرتبے والا۔ تے گل اللہ پاک فرمایا کہ اتنے مک جانی کہ تسی سمجھا مر گیا تے قصہ مک گیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، جڑی اگے دنیا آن والی نا اتنے سخت عذاب تیار ہے تھوڑی، بڑے بڑے اجدہا تے بڑے بڑے بچھو تے اگ دے سمندر کھڑے اڈیکدے تانوں، اور انہاں جاندیاں ہی تینوں نگل لینا،
پھر اتوں چھٹکارا نہیں ہونا، ورضوان مغفرۃ من اللہ ورضوان، تے دوجا آپشن بھی ہے ہی، رستہ دوجا بھی ہے، بجے تو چاہیں تے گناہ دی معافی لے کے دنیا تو جا تے اپنے رب نو کر لا خوش، اے دوزخ بھی تیار ہی تے اللہ دی بخشش اور دی رضامندی بھی تیار ہے، دونوں تیرے اگے ہے، تیری مرضی ہے جڑا سودا کرنا کر، مگر بھول گیا دنیا جدو آئے بات وسار دیتی سکھ ہوندیا ہویا فیروز پر جا، مگر جہی بھی گل کوئی کہہ دانا کہہ وہ ساریاں دین دے مطابق، حکمت حضور نے کیا مسلمان دی گمشدہ ہے، دانائی دی گل کوئی کہہ پلے بنو، کس طرح انہیں آکھیا ایتھے آن کے بات وسار دیتی کر کے سچ دے کول اقرار آیا، رب نہ گل کر کے کچھ آیا پلا دیتے سارے والے، ایتھے آن کے بات وسار دیتی کر کے سچ دے کول اقرار آیا، دیا سنگھ بہاجیا کوڈیاں نو کھٹن واسطے لال جوار آیا، موتی خریدن لی آیا سی بپار گندا کیتا، بہت نکمیاں شاہ خریدیاں جنہاں جو نال بھی کوئی نہ گئی، رسول کریم علیہ السلام فرمایا جدو کوئی شخص مردا تین شاہیں پیچھے ہوندیاں، یا وہ مال ہوندا، یا کنبے دے لوگ ہوندے، یا وہ نیک عمل ہوندے، مال گھرے رہ جاندا، رشتہ دار قبر دی کناں تک جاندے مٹی پا کے آ جاندے، مٹھیوں میں خاک بھر کر دوست لائے وقت دفن، زندگی بھر کی رفاقت کا صلہ دینے لگے، لے یار تیری دوستی لائے ہوئی سڑ کو بدلا چھڑ کے چلے گئے، ہوں فرمایا عمل آ بے دیا نہ دھیان کیتا، جنہوں سارے تو نکما سمجھا واسطہ وہ نہ پی گیا، اگر وہ نیک عمل ہے تو چار چفیرے کھڑے ہو گئے، فرشتے آؤندے ادھر نماز کھڑی، ادھر خیرات ہے، ادھر روزہ، ادھر حج، روک لیں گے رستے کی پوچھنا ہے، بد قسمت جڑا وہ سامنے پھر ڈراؤنیاں شکلاں تے ہولناک بن کے عمل آؤندے بھی آئی کرتوت کر کے آن، تو فرمایا ہوں پاویں سخت عذاب لے لا تے پاویں بخشش تے خدا دی رضا لے لا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تے سن لا یہ دنیا دیاں کوٹھیاں بنگلے کاراں بینک بیلنس کرسیاں تخت کچھ بھی نہیں متاع الغرور، یہ دھوکھا دین لئی ایک دے میں بہلاوا بنا کھلونا لوکاں نے، شے کچھ نہیں ہوندی وہ لٹ دے دکاندار، فرمایا یہ میں ایک بنائی ہے تانوں ازماؤن لئی، ہے بالکل دھوکھے دی ٹٹی، یہ شے کچھ بھی نہیں، جدوں تہاڈیاں اکھاں کھلنیاں پتہ لگنا بھی نہ اولاد ہے نہ مال ہے، خزانے کدھر چلے گئے، بالکل جی نیک لوگوں نے مثال دیتی کہ برات لے کے، میری تہاڈی حالت ہی ہے، اسی برات دے دولہا، اللہ نے بڑا جہان بنایا مگر دولہا انسان نے بنایا، زمین سی آسمان سی سب کچھ چل رہا سی، مگر میرے مجلس ہے نہیں سی، مہمان خصوصی نہیں سی اجے آیا جہدے لیے ساری رونق سی، جدوں یہ آیا انہیں چارے سنبھال لیا، پھر تمہیں پتہ شہر آباد کیتے، کدھرے ہیڈ بنائے، سڑکاں کڈیاں، بندے کام وہ کیتا جدا مننا پیندا کہ اللہ دا خلیفہ، کچھ اصل نے کام کیتا، اصل نے آکھیا یار میں بچے چھڑ دینا، یہ تیرے کول کروانا، یہ کول کروایا، رات اللہ نے بنائی، اسی رات نو بجلی دے کمک میں لگا، یہ محاورہ مابین انصاف خدا پڑھنا چاہیے، علامہ اقبال نے بندے دی شان وکھائی ہے، جتے بندہ بھی اللہ نو آندا تو گیلا فریدی ہے یا گا فریدا، وہ تو مٹی بنا کے چھڑتی تھی نا، میں تو کڈے سوہنے برتن تیار کر ہاں تو پتھر بنایا میں شیشے دے جام تیار کرے، ہے وہ دی ہمت دسی نہ کردا، مگر کام اللہ بے ذوق اگرچہ نہیں ہے فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، اے کام کر لیا اللہ نے خوش ہوندا کہ میری دنیا آباد کرو، اگے تو اگے صرف بیج کھلار دیتے، مگر آ جڑا سڑکاں باقاعدہ ہون، وہ پلاٹ ہون، وہ کیاریاں ہون، کیویں وہ باغبان بناؤندا جنہیں وہی کمپنی باغ سوہنا لگنا، آوارہ کھڑے ہون تو نہیں چنگے لگتے، یعنی ایک نظم ترتیب انسان دا کمال ہے، مگر اصل تو یہی ہے کہ رب نو نہ بھولے، انہوں نہ بھلا پوے جن بھیجیا اس کو مڑ کے جانا، انہوں پوچھنا بے کی کما کے لیا کہ نہیں، تے جے کوڈیاں بہاج گیا تے موتی جڑے نہ یہ نہ خریدے، پھر عذاب شدید دردناک عذاب، کم جان والی گل۔ تو اللہ دے نیک بندے نے ایک تمثیل لکھی کہ برات لے کے ایک بادشاہ اپنے شہزادے نوں شادی واسطے گیا، شہزادے نے پی لی شراب، جویں اسی پی لی، بے ہوش ہوئے، کوئی خبر نہیں کہ کدھروں آئے کدھر جانا، بے ہوش، کوئی دکانوں سے بیٹھا، کوئی سنارا بنیا، کوئی بینک سے بیٹھا، پتہ کوئی نہیں، بے رب کو بھی جانا، ہاں کوئی افسر بن کے ظلم کری جاندے، بجائے دے بے عدل کر دے، اللہ تعالیٰ دے نائب بن دے، ہاں مخلوق خدا نوں کوئی ستاوندا ساڈے کو اسی حل کر دے، وہ آپ انہاں تو وڈے ظالم بن گئے، ہر پاسے درندیاں نے اپنا ڈیرا جما لیا، کم ہویا خراب، یہ شراب پینے والی گل مت گئی ماری، وہ برات تو وکھرا ہو گیا، ایک قبرستان نوں نکل گیا، قبرستان سی مجوسیاں دا، مجوسی دفن نہیں کرتے،
زخماں بناؤ ایک ستون جہا بنا کے نا جویں منارا جہا ہوندا گمٹی جویں بنی ہے ریل بازار دے سامنے ادا ہوندا وچوں خالی ہوندا وہ میت نوں کھڑا کر دیں بنا سنوار کے. وہ ایک مری سی تازہ عورت اس لڑکی نے انہوں نے زیور پہنائے خوشبو بڑے اچھے کپڑے وہ کھڑی کی یہ نشے جی جا کے نہ چمٹ گیا انہوں نے آخیا بس میری بیوی حال یہ ہوئی ہے حکایت نہیں بالکل ہی مردہ لاش نوں اسی چمٹے سمجھ نہیں آؤ مرن تو بعد پتہ لگنا کہ مردار نوں تو چمٹ رہا یہ دنیا مردار سی. رات وہ کھے کھادی مباشرت کی منی بھی نکلی سویرے جدوں ہوش آئی ادھروں بادشاہ سارے وہ جڑے سی براتی وہ لبدے اتنے گئے لچڑیا ہوا خون چ بھی پھڑیا حال بالکل یقین جانو 100% ساڈا انسانوں کا یہ حال ہے بے رب نے شہزادہ بنایا یہ اتنے قبرستان چلا گیا مردار نوں جا کے چمٹ مردار دنیا بالکل دنیا جیفا دنیا مردار ہے ساری پاویں خزانے دے وت اللہ بوا کلاب جڑے دے مگر لگے نا کتے یہ دنیا دے کتے آ جنہوں نے اللہ اپنے فضل نہ دے کہ حلال کماؤں دے پھر بھی آ جائے شکر بالکل عثمان غنی بن عبد الرحمان بن انہوں دی دولت جڑی فضل اللہ اے ہاضا من فضل ربی جڑا بدماشاں لکھیا نا لٹ لٹ کے دنیا نو ہاضا من فضل ربی یہ کافر ہے کہ حرام دے مال نو فضل ربی آندے اور رب دا فضل کوئی نہیں اور شیطانی حلال رزق نو کہنا چاہیے کہ فضل ربی حرام تے رب ناراض ہے وہ دا فضل کوئی نہیں پاک مال اور اداں دا ہونا چاہیے جی میں رسول کریم علیہ السلام دی ایک حدیث پاک میں تھوڑے سامنے بیمار ہونے کے باوجود میں چاہنا کہ جمع محنت جائے تھوڑی خدمت رسول پاک دا ارشاد پہنچا دینا چاہیے اے صحیح الجامع الصغیر اور یہ 176ویں حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو دسیا یہ ویکھو اے روزے نرے رکھ لے کوئی غریباں کا خیال نہیں کرتا کوئی جڑا وہ حج کر لیندا لہو پی رہا یہ دین نہ ٹھٹھا نہ کرو اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ابن اب الدنیا فی قضاء الحوائج چلے آئے امام طبرانی نے حب الناس اللہ انفعہم اے ساریاں تو وڈی نیکی ہے صلاۃ و تسبیحاں بھی نہ لبو تو نہ اشراق ظہار لبو یہ بہت پچھلیاں نیکیاں اول نمبر نیکی یاد ہو فرمایا ساریاں بندیاں چو اللہ نوں پیارے بندے ہو جڑے خلق خدا نوں زیادہ نفع پہنچاؤندے جے اللہ نے انہوں نے مال دتا کسی نے کرسی دیتی ہے کسی نے کچھ شہ دیتی وہ ذریعے خلق خدا نوں نفع پہنچا رہا وحب الاعمال علی اللہ عز وجل سرور تدخل علی مسلم سارے عملاں چو اللہ رب العالمین نے عمل پسند ہے کہ کسی مسلمان نوں خوش کر دے وہ بچی بیٹھی ہے وہ کو مکان ہے نہیں وہ بچہ علاج لی ترس رہا کئی باری نوائے وقت سے اشتہار چھپ دے کئی عورتیں بیچاریاں لکھ لیاں کیا بیماری اتنا پیسہ چاہیے پتہ نہیں ہے مالدار لوگ پڑھ دے کہ نہیں پڑھ فریاد ہوندی ہے کہ میری زندگی بچاؤ فرمایا کسی مسلمان نوں خوشی پہنچا دے سب تو پیارا رب نوں عمل ہے اور تکشف عنہ قربا یا اے ابدی کوئی پریشانی دور کر دے اور تقضی عنہ دینن یا وہ قرضہ اتار دے اور تطرد عنہ جون جے بھکھا ہے تو دی بھوک ہٹا دے دیکھو رسول کریم علیہ السلام دا اعتکاف مسجد نبوی حضور نے اپنے بارے کی فرمایا ولا ان امشیا ما اخل مسلم فی حاجہ میں کسی مسلمان بھرا دے کم واسطے وہ ٹر کے جاواں اور وہ کم کرا دیاں حب الیہ من اعتکف المسجد شہرا میں اپنی مسجد مہینہ پر اعتکاف بیٹھا رہا ہوں تو اللہ کے رسول فرمایا مینوں وہ زیادہ پیارا رب نے اعتکاف تو کی کرنا پونا غریب مر لیا وہ جا کے وہ کم کر ومن کفا غضب ستر اللہ اور جنوں غصہ آیا کسی موقع تے ٹھیک ہے زندگی کی اتار چڑھاؤ ہوندے کسی نے ایسیاں گلاں کیتیاں رنج آ گیا فطرت تو فرمایا جڑا پھر اپنے غصے نوں روک گیا اے غصے پر ہی ماری جاندے کسی کوئی گل نہیں گولی چلاتی فرمایا غصہ جنہیں روک لیا ستر اللہ عورت اللہ دن قیامت دے دے پردہ پوشی کرو وہ دے کنے عیب ہے جنہوں ڈھک لوں گا ستر اللہ عورت ومن قدم غیظن ولو شام یمزع ومزع ملا اللہ قلب رضی یوم القیامہ اور جڑا غصے نوں پی گیا حالانکہ اگر اس میں چاہتا تو کوئی اقتدار سی کو اپنے ارادے نوں پورا کر سکتا سی بدلہ لے سکتا سی مگر انہیں آکھیا نہیں گر زبردستی بخش دے آسماں زیر دستاں راہ ہمیشہ نیکدار جے اللہ تینوں اتلا ہاتھ دے نا تو پھر تھلے ہاتھ والے نا رحم کھا کے مینوں اللہ انہاں ورگا بنا سکتا سی ہن جے اتنا ہے میں اپنی شان دا لحاظ کراں میں وڈا حوصلہ کراں تے اللہ تعالیٰ دن قیامت دے او دے دل نوں اپنی رضا نہ پر دوں گا خوش کر دوں گا ومن مشى مع اخي المسلم في حاجته حتى يثبت له جڑا کسی مسلمان پرانا ٹر کے جاوے تو دا کم کراؤنا ہے
تے کراوے اثبت اللہ تعالی قدم یوم تزل الاقدام، جدوں پل صراط تے سب دے پیراں کمبن گے نا اللہ دے قدماں نوں ثابت قدم رکھو گا۔ ہاں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ، جب فرمایا بد اخلاقی برا رویہ عملاں نوں برباد کر دیندا، کما یفسد الخل الاصل۔ اے کئی لوگ پوچھتے بے نماز پڑھدا کم نہیں کردا، سن لو رسول اللہ نے مثال دے کے آکھیا بے کوئی نہیں بے ادھر نیکیاں دے ٹھہر لائی دا تو ادھر بدماشیاں کری دا، یہ تسی آپ پکھنڈ بنایا، جس طرح شاید مٹکا بے چھڑکا پاتا شاید سارے انہوں نے برباد کر دیا، اس طرح ہی بد سلوکی برا رویہ تواڈے سارے عملاں نوں پانی پھیر دیندا، برباد ہو جائے۔ اے حدیث پاک رسول کریم علیہ السلام دی تلقین ہے، دنیا چ رہو اللہ آگے بھی چک کے رہو، ادھر نمازاں ہیں، خلق خدا تے رحم کرو، ازکات جنہوں نے صدقہ فطر کی ہے کہ دولت اپنی کمائی دیو، اے سمبل ہے، صرف نشانیاں ٹوکن، اینا ہی نہیں بہنا کہ دے کے گل مک گئی، اشارہ کہ نماز دس دی اب کسے بغیر تو اکڑنا نہیں، رب دے سامنے عاجز ہو کے رہ، تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس تو عید دی نماز تسی ویکھ دے جے بے خوشی دا اجتماع، اے موقع جس لوگوں نے اچھے کپڑے پائے خوشبو، ایک بہت بڑا جشن ہے، شاید انہاں تکبر اور غرور آ جائے۔ اس نماز 7 تکبیراں بڑھاتی، 7 تکبیراں، پہلی تکبیر اور امام ابو حنیفہ تین کہو یہ 7 تک وادو کرتے کہ تیرے دماغ سے نہیں ہونا چاہیے کہ میں کار تے آیا تو سیٹ ساتھ کچھ بھی نہیں، اگر تو وزیر اعظم حکمران ہے بندیاں لی ہے خدا دے سامنے اللہ اکبر اللہ 7 باری کہہ رہا کہ توبہ توبہ توبہ، میرے دماغ خناس نہ آ جائے، میں کی ہوں ایک ذرہ بے مقدار ہاں، ہوا دا چونکا پھونک مارے رب اڑا دے، زندگی انسان دی جیڑی کچھ بھی نہیں، آدمی بلبلا ہے پانی کا، انسان تے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جدوں چاہے اڑاؤں بڑیاں بڑیاں دے تخت اڑتے تسی اپنی اکھاں نہ ویکھ چکے، تو اللہ اکبر یعنی اللہ دی بڑائی اور عظمت 7 باری، اور دوسری 5 باری یا 3 باری۔ اینا اللہ دے رسول نے آکھا اس نماز اے جڑا نا خوشی دا دن ہے، جشن مسرت آ کے رب نوں نہ بھول جاؤ، یاد رکھنا، اور یہ آغاز بھی اس دن عید تو، باقی کھیل تماشا دی چھٹی بعد اور اللہ دا دین لوگاں نال زیادتی نہیں کرتا، دین فطرت، کیونکہ خوشی دا دن ہے، رمضان ختم ہویا، اللہ دے رسول علیہ السلام دے صحابہ حضرت قیس بن سعد دا آوندا، یاد اسری دا آوندا، انہاں آکھیا یار تہاڈی عید ساریاں گلاں نظر آؤندیاں جڑیاں حضور دے زمانے سی، مگر ایک نہیں آؤندی، چھوٹے چھوٹے بچے جڑے حضور دے سامنے اتنا بازیاں پاؤندیاں نچدے سی، وہ نہیں ہوندا تکلیف۔ ہن مولوی ملا نوں برا لگدا نا بھی خوشی بھی نہیں کرن دینی، نہ دین نہ ماتم نوں خوشی بناوندا تے نہ خوشی نوں ماتم بناوندا، خوشی دے موقع تے خوشی دی اجازت دیندا جائز حد، تکلیف نچدے سی، پڑکدے این جاندے پڑکے، اور نال چھوٹیاں بچاں دفعاں وجاؤندیاں سی، اپنے گھراں ڈھولکی چھوٹی جڑی وجاؤنی گیت گاؤندی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری چ رسول اللہ چادر لے کے پے سی، 2 چھوکریاں لاگے دف وجاؤندیاں سی، گیت گاؤندیاں سی۔ حضرت ابوبکر نے آ کے آخیا رسول اللہ دے کر شیطانی واجہ کیا مارو شیطانی جس سے موسیقی وغیرہ والوں کے منہ تے لعنت پاؤ، بے جی وہ عام نیک کم دا صدیق اکبر کیوں آندا انہوں کہ شیطانی واجہ، انہوں نے دماغ چ اتاریا سی اسلام نوں نہیں ہضم ہوندے ساتھ، یہ دین نہ کوئی تعلق نہیں، اسے پر انہوں نے ٹوکیا۔ حضور نے آخیا ابوبکر دا ہما رہن دے، ہر قوم دی عید ہوندی ہے، ساڈا بھی عجیب دا دن ہے، بچیاں نوں کچھ خوشی کر لین، جائز خوشی بھی ہے مگر مڈ کر اتوں، خوشیاں بعد ہونگیاں، کھانے پینے پہلاں جا کے اللہ دے سامنے سجدے کرو، چک جاؤ کہ اج دا دن بھی کتے غفلت نہ گزرے، اور عید دے تماشا پی کے تسی کتے رب نوں نہ بھول جاؤ، وچے زور اور اثر بھی نہ رہ جائے، رہ جانیاں کئیاں نہیں پکنک مناؤندے پھردے، تد آغاز دسیا 7 باری یاد کر تے 5 باری کہ بہت بڑا خدا دے تو ایک عاجز بندہ، وہ دے اشارے نہ تریا پھرنا، وہ دے سامنے اکڑنا کوئی نہیں، اور نال ایک بات ایسی مقرر کی جنہوں نماز تو بھی پہلاں ضروری کیتا کہ نماز بھی آ کے پھر پڑھی، بندوبست کر غریباں دا، ہر جی پیچھے پاویں ایک چھوٹا جا بچہ تیرے آج ہی جمیا صدقہ فطر دے، اگر تو نہ مسکیناں تک کھانا نہیں پہنچایا تینوں میری بارگاہ حاضر ہونے دا کوئی حق نہیں، میرے بندے اج بھی بھکھے پھردے گڑیاں، تو نمازاں پڑھدا پھردا، یعنی دین دی 2 جڑاں جڑیاں اسلام دسدا آدم علیہ السلام تو چلیاں بے کہ رب نوں نہیں بھولنا، ایک دی مخلوق نہ ظلم نہیں کرنا، ایہی دین ہے کہ ایک اللہ دے سامنے بھی چکو تے خلق خدا نہ جنہ نیک سلوک ہوندا نہ کرو، ایہی کمائی ہے جڑا تو جمع کر کے مر گیا کہڑے کام ہونا، تو مردنا حساب پوچھدا رہنا، وہ حساب پوچھ جانا، تیرے کام کسے بھی نہیں آیا، پچھلے ورت لین یا خراب کرن تینوں کی فائدہ، سیک پہنچنا کوئی، اور جڑا تو دے گیا رسول کریم علیہ السلام فرمایا تیرا وہ جڑا تو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ واسطے دیتا، جڑا تو چھڈ گیا پائی دوجیاں دا عیش کرن گے پکدا تو پھرے، یا کھا لا چجنا پی لا تے یا اللہ واسطے دے دے،
اللہ دے بینک جمع ہوتا جا اسے وے کھاتے درج ہوتا جاتا مرے گا تو کروڑاں گنا ہو کے اے کہڑا بینک منافع نہیں دینا سود دے پیچھے دنیا نہیں ہوئی اللہ نے آکھا کم از کم 10 گنا 700 گنا واللہ یضاعف من یشاء تے جنہاں دے ارادے اور نیتاں نیک ہوئیاں انہاں دی اس تو بھی زیادہ جنہیں گنا چاہوں گا تو مکنا ہی کوئی نہیں مگر یہو جہاں ملتا نا جویں حضرت لیث ابن سعد کیویں نہ لے رہا یہ کوئی حکمران نہیں حکمران جڑے ساڑھے تو زیادہ لعنتی سمیٹ کے گیا تھوڑے جہاں جنہوں اسی حضرت کہنے باقی سب نوں گالاں ہی پئیاں بعد کچھ نہیں کھٹیا انہاں ظالم ہوندے ڈنڈے دے زور تے راج کر دے دل چ انہاں دا احترام کوئی نہیں مگر لیث بن سعد ایک عالم امام مالک دے زمانے چ اس مصر دے امام ہے امام مالک مدینے دے مصر سارا انہاں دے فتوے تے چلدا تے رب نے مال و دولت دی بہت دیتا اللہ دے حلال بالکل اللہ دی مہربانی ہے مگر چج نہ ورتو کسی ایسے کم لاؤ جڑا تانوں کم آئے علماء لکھدے 20,000 دینار تو زکات انہاں دی زیادہ دینار سونے دا پاؤنڈ ہوندا 20,000 دینار اس زمانے تجارت تے کاروبار آپ دے ایک منشی نے بیوہ عورت ایک پڑوس چ رہندی وہ غریب نے تنگ آ کے مکان ویچنا شروع کر جس دین نو مننے اگر یہ جس طرح مناؤندے ہوئیے بے رب اگے بھی چک جائیے اللہ اکبر مندے ہوئیے تے بندیاں دا بھی خیال کر دے دنیا جنت نہ بنے سارے عیش نہ رہن کیوں حال ہوئے بے کہ رج کے کھاندا پتہ ہی نہیں کنا دوجا بھکھا کول سوندا کسی نے خبر ہی نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمان ہی سنیا کہ 3 واری رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن رب دی قسم وہ ایمان ہے نہیں لوگ ڈر گئے کہ کون ہے پوچھا کون یا رسول اللہ فرمایا وہ آدمی اللہ دی بات آ جڑا رج کے ستا و جارو جائے انہیں لا جم دے گوان پڑوسی بھکھا مرتا رہے خبر ہی نہیں لئی اپنے پتانی فروٹ آ گیا گڈیاں لد کے کیلے آ گئے عید مناونی ہے پوچھا نہیں بیو بھی چارے پاس نہیں کوئی خبر لواں انہوں نے تو حضرت لیث دے خادم نے سودا کر لیا بیوہ نہ سودا ہو گیا تے آپ نو آ کے دسیا بے میں سودا کر لیا انہیں پیسے حضرت دیو تے قبضہ لے لو آپ جسے گئے تو بیوہ نے دردناک لہجے چ نہیں کیا بے ایس چھت تو سوا اینا یتیماں لی سر لکاؤن لی کوئی تھا نہیں تھی مگر غریبی لے تے رفایا کہ میں مکان بیچے ہوں نہیں سمجھ آؤں دی کتنے ڈال آپ زارو زار روئے اور کیا اپنے منشی نوں بے رب دیا بندہ تو صحیح صورتحال کیوں نہ دس میری ساری عمر دی نیکیاں برباد کر لگا اگر یہ عورت دی یہ فریاد رب نے سن لی لیث کتنے جاؤ گا پھر پیسے پلے ہوں دیتے تھا کیا بی بی میں قصور ہو رہا جڑا آج تک تیری خبر نہیں لے سکیا زندگی پر تینوں انہاں وظیفہ ملوں گا وہ آرام نہ کھا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں نبی پاک تے منن والا یتیماں دا والی تے غریباں دا مولا میں وہ دی امت تے غریب اور یتیم مردے رہن تے اسی اپنی کوٹھیاں جڑیاں وہ بنا کے بیٹھے رہی نہیں تاد اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا مہینہ میں اپنی مسجد تے اعتکاف کرانا یہ نہ مینوں پسند ہے کسی غریب دا کام کرا یعنی عید دی جڑی خوشی ہے وہ بھی اللہ نے آکھیا ٹھیک ہے گانے بچیاں گا رہن ڈھولکی وجا رہن بچے نچ ٹپ لین جڑے حبسی ہے وہ گتکا کھیلن سارا بنے مگر نال آکھیا تہاڈی عید بھی دنیا تو جدی ہونی چاہیے سبحان اللہ اللہ دے رسول دی کہڑی کہڑی گل دی تعریف کرے یعنی ساڈی عید بھی اللہ دی بات رچا کہ نماز پڑھو غریباں دی مدد کرو ایتھے بھی غافل نہیں ہون دیتا نہیں تے نہ کھیل تماشا کنوں رب یاد ہونا فرمایا نہیں رب نو نہیں بھولنا تے مخلوق خدا نو نہیں بھولنا مخلوق دی خیر خواہی کرے مخلوق اگر دکھی ہوئی اللہ نے کوئی گل نہیں سن کئی حکمران ایسے آؤندے عمرے کری جاندے حج کری جاندے نفل بڑا پڑھتے کئی نیک لوگوں نے واقعہ لکھیا کہ کسی نے آ جا کے وقت دے ولی اللہ نو آکھیا بے سلطان تے اج کل بڑا نیک ہو گیا اصل سر حکمت کی کمی دانائی دی دین حکمت کہ کہڑے ویلے کہڑا کم کدے لئی مناسب ہے اندا تند کوئی نہیں کسی لئی نفل ٹھیک ہے کسی لئی کرسی تے بہ کے تھانے انصاف کرنا بہتر ہے نفلاں نوں 1000 درجہ بہتر ہے جدوں انہاں دسیا بھی سلطان تے اج کل بڑا نیک ہو گیا روزے نفلی رکھدا رات نو تہجد پڑھدا اشراق دعاوی پڑھدا تے بہت تسبیح کردا آپ نے بڑا الو دا پٹھا جڑا درویشاں دے کرن والا کم سی اونے سنبھالیا تے جڑا انہاں دے کرن والا سی چھڑ دیتا اونوں کنے آکھیا سی جو اے پڑھدا فرض نمازاں 5 پڑھ کے کم کردا کچہری لاوندا غریباں دی گل سندا انہاں دا کوئی مسئلہ حل کردا جڑا ساڈے فقیراں دے کرن دا کم او سنبھالیا اے سلطاناں دے کرن دے کم ہے سلطان نوں چاہیے کہ اپنی عدالت کرے انصاف کرے او دے زمانے کسے تے ظلم نہیں ہونا چاہیے عدل کرے سلطان عادل
رسول اللہ کی حدیث پڑھو، سارے تو زیادہ ثواب آپ نے کہڑا بیان کرنا؟ السلطان العادل، کہ جنہوں حکومت دیتی اللہ نے انہوں نے پھر عدل کیتا، سارے تو آدم اجر دا تے عذاب بھی فرمایا کہ سب تو اشد الناس عذاباً جڑا وہ سلطان جائر ہے، جنہوں حکومت ملی مگر وہ رستے تو ہٹ گیا، نہیں انہیں صحیح طریقے نہ راج کیتا، سب تو زیادہ اگ بھی انہوں رب نے لاؤنی، تیرے کو تو پاور تو کس مجبوری تو ظلم کرتا رہا۔ اس تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہندا بھی جتھے ہے جے نا اپنے آپ کو پہچانو، دکان سے بیٹھا دکانداری ایمانداری نہ کرے، کوئی ملاوٹ نہ کرے، انہوں وہ تاجر بننا چاہیے جڑا امام غزالی مکاشفۃ القلوب لے آئیے کتوں؟ لوگ آتے جی جڑا اسلام دسے ہے کتنے؟ بالکل سچے، اسی جھوٹے، ساڈے پلے کوئی جواب نہیں، اسی کتاباں پڑھتے ہیں ممبراں تے بیان، اسے یہو جہے مسلمان کتنے کتنے وہ سخی آدمی جڑے غریباں دے گھر جا کے انہوں دی خبر لیں دے؟ کوئی شاید اگر وہ کہن بے لیاؤ حسین العابدین امام حسین کا بچہ جی تھی دس دے جے بے رات لوگوں کے ستیاں پوٹلیاں بن کے چینی اور آٹا اور ہر شے انہوں دے گھر چلی جاتی سی، جدو اٹھتے سی اسے دے سی، زندگی پر پتہ بھی نہیں لگا کسی نے۔ موت تو بعد جدو سلسلہ رکیا پھر لوگوں نے آخیا کون یار آدمی مدینے سے چلا گیا، پھر پتہ لگا کہ امام حسین دے بیٹے علی بن الحسین سی، لوگوں آخیا بھائی واقعی ہو، اور انہوں دے بچے آدھے جدو اسی انہوں نے لٹایا پھر پھٹے تے کمر تے نشان پے جہاں مشکاں اور بوریاں چکتے رہے لکیراں پہ، کوئی ہیگا ہونے مولویاں چ نہیں پیراں چ نہیں ٹھگ کٹھے ہوئے۔ اس ویلے ہوں اسلام ایک گلاں رہ گیا، مسلماناں در گور مسلمانی در کتاب، مسلمانی کتاب چ لکھی ہے مسلمان قبراں چلے لبدا ہے کوئی نہیں۔ اس پاروں دنیا ساری انہاں گلاں تے اعتبار نہیں کرتی، بلکہ یقین جانو ساڈیاں کرتوتاں ویکھ کے تے لوگ اس شبے جی پی گئے انہاں دے وڈے بھی اداں ہی ہونے، ایویں انہاں گلاں بنائیاں، اے نہیں قوم کدی بھی نہیں کری۔ توبہ توبہ، حالانکہ ساڈا ماضی درخشاں پچھلے زمانے سارے ایسے ایسے ستارے ہیں، سورج ہے، آفتاب ہے، جنہاں دی نیکی اجے بھی مد بنی ہوئی۔ انہاں چ ایک دا واقعہ ہی کہ سلطنت نوں کتنا جتی دی نوک نہ ٹھڑکاؤندی، کوئی مسلمان ایسا نہیں تہاڈے چوں جڑا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جان، پیران پیر، شیخ الشیوخ، اور امام ابن قیم جیسا ظاہری کٹڑے اہل حدیثاں دا سید العارفین فی وقت کہ اپنے زمانے جن نے اللہ نو جانن والے سے انہاں دا سردار سی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ وقت دا حکمران، حکمران بھی یہ نہیں کوئی ضلع جا مل کے بیٹھا، پوری سلطنت مسلمانوں دی وہ قبضے، خلیفہ برائے نام عباسی ملک کو چلا رہا ہے۔ یہ نواں ایک عہدہ نکلایا سلطان دا، سلطان ملک شاہ سلجوقی، سنجر، سلطان سنجر دا راج۔ انہیں خوش ہو کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھیا کہ اساں تہاڈا چرچا سنیا، اگر تسی تشریف لے آؤ تو بغداد تخت تے بہ کے نہ دربار تسی درس دیا کرو، خلیفہ بھی اور میں بھی اور سارے وزراء بہ کے فیض یاب ہوئیے۔ بڑی پیشکش تے ہے بھی دین دے کم، مگر شیخ انہاں جالاں نوں سمجھ لے سی حکومتاں جڑیاں انہاں نوں ایڈا درس دواؤن دی لوڑ نہیں ہونی، کابینہ تے عالم نوں قابو کرنا چاہندے، اور وہ ذریعے چاہتے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے کہ فلانا ایڈا نیک عالم ساڈے کو آਉਂدا، انہوں اگے سائن بورڈ بنانا چاہتا۔ شیخ نے جواب کی لکھیا، اے آخر ہے میرے خطبے دا کہ جنہوں نے دنیا نو حقیر جانیا کہ تخت و تاج کچھ نہیں، ہوں اس گل نوں سمجھنے ضروری بھی ملک شاہ وہ سلطان سنجر جس حکومت تے راج کردا سی وہ ملک کے نیمروز اخواندی، جویں اسی کدی کسی زمانے پڑھتے سی کہ برطانیہ دی سلطنت سورج غروب نہیں ہوندا، وہ اینی تو نہیں سی مگر ادھی دنیا ملک کے نیمروز کہ سورج ادھا دن وہ بادشاہی تے چلدا سی، ایڈی وڈی حکمرانی سی۔ تو شیخ نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا گل سن ملک شاہ سلطان سنجر، جے میرے دل چوں چترے سنجری رخے بختم سے آباد در دل اگر بود حوث ملک سنجرم، یہ بڑا وڈا دل چاہیے جڑے اللہ نہ پیار رکھے وہ جی سلطنت ٹھوکر مار سکے۔ کیا میرے دل چ اگر کدی یہ خیال بھی آیا ہوئے نا کہ سلطان سنجر دی بادشاہی رب مینوں دے دے تے میری بد دعا ہے جویں تیرے تخت دا چھتر جڑا نا کالا اتنے جڑی چھتری تانی سی سیاہ رنگ دی، کہنے لگے جویں تیرا چھتر کالا رب میرا نصیبہ اتنا ہی سیاہ کر، ہاں تو تے مینوں تختے بہن دا نا مینوں یہ خیال بھی آیا ہوئے نا تیری بادشاہی، ہاں چوں چترے سنجری رخے بختم سے آباد در دل اگر بود حوث ملک سنجرم، ہاں تے دسیا کہڑی گلوں میں نہیں لیندا جدی اسی قدر نہیں کرتے، تہجد وال نہیں آؤندے، ساری عمر گزر جاندی ہے، نماز ہی ہے، اور 2 رکعتیں اللہ دے رسول نے آکھیا بانگ ہون تو اٹھ کے پہلاں پڑھ لیا کرو، جنہیں بکری دا دودھ چویا جاندا اللہ تاج بھی لکھ لوں گا،
کہ گھوڑے بیچ کے نہیں ستے، فکر ہے بے رب کو جانا لوگوں کے ستیاں اٹھ کے منتیں کرن دے نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا گل سن، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، ہاں وہ دی نیم روز سی دن، یہ نیم شب ادھی رات دی تہجد۔ انہوں نے کہا جدوں دی سلطان ادھی رات دی بادشاہی دا رات لب گیا نا کہ اسے دنیا ستی ہوں، رب ہوں یا بندہ ہوں۔ زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، یہ ایک جو بھی قیمت نہیں میرے نزدیک چلی ہے بات سے، یہ رکھے اس کی سلطنت۔ تمہوں کی پتہ جدو اسی رب نہ ہم کرام انہیں کی ملتا، مگر یہ سارا سودا ایمان اور یقین دا جے اللہ دے رسول دی زبان تے اعتبار نہیں تے دین پائی کسے شاید نہ نہیں، اس یقین نو پختہ کرو۔ یہ روزے بھی 30 دن یہ مشق ہوئی ہے، نہ رب دستا نہ رسول ایسے، مگر اسی اعتبار کر کے پختے کرتے ہیں بے وعدے سچے ہیں۔ یہ ہن گواہ نہ بیو، سنبھال کے رکھو، ایک کمائی جڑی 30 دنوں ہونی ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دی کامیابی اور سرخروئی دا مجدہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک تو اس گل کا فیصلہ کرو کہ عید پھر جویں انتظامیہ کے لوگوں نے کہا بھی مسجد پڑھ لینی بہتر ٹھیک ہے یا اللہ کے بھروسے سے پڑھنی چاہیے، جو ہاں میدان سے پڑھنی چاہیے، سنت تے عمل ہونا چاہیے، جو ہو جانا نہ بم مارنے والے مسجدوں تو نہیں روکتے انہوں کہے نے روک لینا، ہاں انشاءاللہ نا میدان دے اندر کھلی جگہ تے عید دی نماز ہوگی تے اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، ملک نو مستحکم اور مضبوط کرے، فتنہ گر لوگ جڑے اللہ تعالیٰ ان دے فتنے تو ملک نو بچائے انشاءاللہ۔ ٹائم دے بارے جن فیصلہ کرو بے کنے بجے عید دی نماز ہونی چاہیے۔ 6:30 بجے سورج نکلتا، کنے بجے نکل 6:30 نکل، ہاں 8:30 ٹھیک ہے، 8:30 ٹھیک ہے، پھر سارے ساتھی نا اتنے اللہ دا فضل ہوئے تو مہربانی انشاءاللہ پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ 8:30 بجے نماز عید ہوگی الفتح گراؤنڈ انشاءاللہ۔ صدقہ فطر دے بارے بھی تھی سن چکے، عید دی نماز تو پہلا ادا ہو جانا چاہیے، اس دن بھی ناڑی کو ہونی دے دیو جا کے، کم از کم 35 روپے جڑا علماء نے تجویز کیتا ہے انہاں تے کرو، جڑے بیچارے غریب مسکین ہو چلو نہ تکلف کرن، باقی جڑے دے سکتے ہو 35 روپے دے حساب نہ جن جی ہے حساب کر کے پہنچا دے۔ مولانا صاحب اعلان فرما دیں کہ انشاءاللہ اے کران بھائی میرے لیے بڑی خوشی دا ہے، قاری صاحب اے قاری صاحب دا اعلان بھی سن لو، وچے نہ کر رہا جائے، بھائی شریف صاحب ٹھیک دسیا کہ آخری جمعہ، اور آخری جمعہ جڑا ہے تمہیں پتہ ہے صرف سارے قاری عبدالمنان صاحب جڑے امام ہیں انہوں نے ہوندا۔ اج تسی دل کھول کے ہمت کر کے پوری طرح انہوں نے بھی خوش کر دو، عید بعد انہوں کی خدمت کرنی ہوندی ہے، اللہ توفیق دے تو زیادہ دے دے، قبول فرمائے اللہ پاک، اللہ اجر دے، کوئی ساتھی اس خدمت تو محروم نہ رہے۔ قاری صاحب دا بھی حق بنتا، سال بعد یہ ہو ایک دن ہے جتے اسی تھوڑا بہت انہوں کی خدمت کر دیں۔ اچھا اے اعلان سن لو توجہ نال، پچھلی باری کئی دوستوں کو گرا رہا کہ میں چند ساتھیوں کے نال عمرے تے چلا گیا، بعد کئی شکایت کرتے رہے بھی اسی جا نہیں سکے، نال جانا سی، تو ساتھی انہیں اعلان کرا رہے، انہوں نے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ انہوں سر انجام دلائے اور کامیاب کرے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب اپریل کے پہلے ہفتے میں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، جو ساتھی جانا چاہیں اپنے کاغذات مکمل کر لیں، پیسوں کا بندوبست کر لیں اور مارچ کے دوسرے ہفتے میں رابطہ کریں۔ یہ زاہد صاحب اور ساتھی جڑے وہ ٹیم اگے کی طرح تیار ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اپریل دے پہلے ہفتے اللہ خیر رکھے تو چلے جانا، ہاں اللہ دے گھر چ رسول اللہ دی مسجد حاضری دینی ہے، تو جڑے ساتھیوں اگے گرا سی نہ بھی نہیں جا سکے، اگر اللہ نے توفیق دی تو ہن تو یہ سامان کر لین، اپنے کاغذات وغیرہ پاسپورٹ بنوا لین، نہیں بنے تو پیسوں کا بندوبست کریں انشاءاللہ، پھر کٹھا ہی قافلہ اتنے اللہ دے گھر رسول اللہ دی مسجد بہیے، تو اسی طرح ہی رونقاں لگیاں رہن، اللہ نصیب کرے۔ عید کے روز کے لیے الفرقان مدرسہ کے لیے لوگوں سے بھرپور اپیل کی درخواست فرما دیں، اور ساتھ ہی چند ایسے حضرات کے ذمہ ماہانہ چندہ کی بھی اپیل فرما تاکہ دینی کام آسان طریقہ سے چلتا رہا۔ انہوں نے وعدہ کر رہا الفرقان والا انشاءاللہ نا عیدگاہ چاہتے ہیں جو کچھ بھی خدمت ہوئی انہوں دی کرنی۔ اعلان دے 2 کتاباں بہت اعلیٰ اور اچھیاں آ گئیاں مسجد کے دروازے سے، قیمت انہوں دونوں دی جڑی ہے رہتی ہے صرف 50 روپے، 2 علم و تحقیق کے جواہر، ہر گھر کی ضرورت، اصلاحی و تربیت کی 2 نئی کتابیں۔ بس میں ایسی کتابوں کی سفارش کرنا، اور لکھن والوں اللہ مزید توفیق دے، جو ایسے مذہبی فرقہ بندی دے بارے لکھ دے اللہ انہوں نے ہدایت دے۔
کوئی وقت نہیں کسی آپس لڑائیے. اے بہت دو اچھے رسالے ہیں. فلیسا منا کہ جس گناہ دے بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کہ جو آ کام کرن گے وہ ساڈے چوں نہیں. بہت بڑی وعید ہے. رسول کریم فرماؤندے وہ ساڈے وچوں ہی نہیں جو آ کرن. وہ ساریاں حدیثاں میرے ساتھی نے بڑی محنت کر کے صحیح ضعیف کوئی نہیں فلیسا منا. وہ ہن میں اور تسی سارے نے لے کے انہوں ویکھنا بھی ساڈے چ انہاں چوں کوئی غلط نہیں جت حضور فرماؤندے وہ ساڈے وچوں ہی. ایک تے رسالہ جڑا انہوں لاؤ کراں لاؤ. دوسرا گھر برباد کیوں ہوتے ہیں, گھراں فساد کیوں, اور انہوں درست رکھنے لیے اللہ دے رسول نے کی ہدایتاں دتیاں. یہ 50 روپے دے دوویں رسالے صحیح حدیثاں تے مبنی بالکل ایک مفت دا تحفہ اللہ قبول نصیب فرمایا تے خرید کے جانا. اے کی کاوش ہے باشعور بنی آخرت سنواریے. کاوش عارف مسعود زیر نگرانی پروفیسر مولانا نجیب اللہ طارق یہ بھی اگر تقسیم کر دے لو جو بھی دین دی خدمت کر رہا ماشاء اللہ اللہ دی مدد فرمائے. گزشتہ جمعہ المبارک کی سیریز الائیڈ اسپتال اور زنی یونیورسٹی تحریک اسلامی کے دروس کی دستیاب ہیں. نیز فتاوی آن لائن کی اب تک تمام سیریز بھی دستیاب ہیں. سہیل دی طرفوں اعلان ہے میرے پچھلے جمعے بھی اتوار دے درس بھی اور جڑا مہینہ ہو گیا آج 27 دن 28 آج ہونا روزانہ 4:15 تو 5:15 بجے تک میں مرداں عورتوں کے سوالوں کے جواب دینا. فتاوی آن لائن وہ بھی سیریز بن چکی ہے اور انشاءاللہ وہ ذریعے تسی بنے بنائے عالم ہو جانا کیونکہ کوئی سوال نہیں رہا جڑا لوگوں نے پوچھا نہیں زندگی دے ہر شعبے لی. اور الائیڈ اسپتال چی ہویا زری یونیورسٹی جی سوال و جواب ہوئے بھی انشاءاللہ تمہیں مل جان. جن بھائیوں نے ترغیب و ترہیب کی رقم جمع کرائی تھی وہ اپنی کتابیں حاصل کریں اور باقی سب ساتھی بھی نام لکھوا دیں تاکہ مقررہ تعداد کے مطابق کتاب کراچی سے منگوائی جا سکے. اس کے علاوہ نماز نبی باہر اسٹال پر موجود ہے. جب جو ساتھی ابھی تک یہ کتاب حاصل نہیں کر سکے وہ ضرور حاصل کریں. اس کے علاوہ ایک مختصر رسالہ بعنوان باشعور بنی آخرت سنواریے باہر اسٹال سے مفت حاصل کریں. ترغیب و ترہیب بھی جنہوں نے پیسے دیتے آ گئی یہ لے لو. اچھا چلو یہ مسئلے رہن دو مسئلے پھر انشاءاللہ. میرے 2 جوان بھانجے محمد یاسین اور واجد حسین پچھلی جمعرات کو سڑک کے حادثے میں فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا العالمین. ان کے لیے دعائے مغفرت اور والدین کے لیے دیگر لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا فرمائیں انشاءاللہ. نماز اے شوکت صاحب بھی بیٹھے اور بھی جڑے حضرات نا جنہاں دا اثر رسوخ یا سن لین. دنیا میں اکثر پریشانیوں کا حل ہے, شاید کوئی پریشانی ایسی ہو جس کا حل نہ ہو. یہ اپنے دوست شیخ صاحب نے بھی ہن حمید اللہ صاحب بھی آکھیا بیلا کچھ کرو. جو پریشانی جماعت کو لاحق ہوتی ہے عید کے دن اس کا کوئی حل نہیں. عیدگاہ کو جاتے وقت سڑک کے دونوں راستے بلاک ہوتے ہیں. 4-5 فٹ کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر انتظامیہ سے کہہ دیا جائے تو وہ راستہ لے سکتے ہیں اور یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ. شکریہ. اے ذمہ دار حضرات جڑے اگر کوشش کرن بھی انہوں نے کہہ کے لمبی کر دیں ذرا صفحہ تھوڑا جہا رستہ بھی چھڈ دیں لوگ جڑے عیدگاہ نوں جاندے انہوں صورت ہو جائے کوئی دا حل سوچو. ایک طرف ہی کر رسالہ الفرقان بھی آ گیا جے یہ بھی تمہیں مل سکتا. اللہ توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.